بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہو سونیا سخن کل اکھاں گئیاں اساں چیت مولا بندایا ہو تیتی جان حوالے رکھ دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے حضرت کا ہو تاں مطلب نو پایا ہو سانسوں کا حساب بھی وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے تیتی جان حوالے رکھ دے ویسے تو ہر سانس اللہ کے حضور اظہار تشکر کرتی نظر آئے لیکن اللہ کے کامل بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی ایک فکر ہے فرماتے ہیں کہ نہیں سانسوں کا حساب کیسے کرو گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ جان حوالے رکھ دو اساں ایسا عشق کمایا یہ جان ہی اس کے نام کر دو سانسیں بھی اس کے نام کر دو سوچیں بھی اس کے نام کر دو سماعتیں بھی اس کے نام کر دو دھڑکنے بھی اس کے نام کر دو جب تمہاری زندگی پر اس کا پہرا لگ جائے گا تو یہی زندگی سراپا بندگی بن جائے گی جی کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں حضور کل کچھ نوجوانوں نے بیعت کی تو بیعت کی تعریف بیان فرمائی اور اقسام بیعت اور بیعت طلب کی ماشاءاللہ کل نماز تراویح کے بعد یہاں کچھ ساتھیوں نے شرف بیعت حاصل کیا یہ بیعت جو ہے یہ لفظ اردو کا نہیں ہے پنجابی کا نہیں ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ بے ہونے سے ہے بک جانے سے ہے اس کا اصل ہے اور اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے someone is selling him to someone اور جو قرآن میں بے ہے بیعت ہے اس کو اللہ نے مدینے والے کے نام کر دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ابھی اللہ کی طرف رجوع تو ہمارا حق ہے اس دعا میں بھی ہم یہی کر رہے تھے کہ اللہ ہم تیری طرف آ گئے ہیں تیرے بن گئے ہیں تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اب تو ہماری مدد بھی کر اور مدد کیا مانگی ہم نے سیدھے راستے کی اور سیدھے راستے کی نشاندہی اللہ نے کیا کی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا اب نبیوں کا تذکرہ کیا صدیقوں کا کیا شہیدوں کا کیا صالحین کا کیا تو صالحین جو ہیں آج بھی اور 1400 سال سے لے کر ہر دور میں اللہ کے قرب کی ضمانت رہے ہیں اللہ سے ملاپ کا ذریعہ رہے ہیں اللہ سے وصل کا ذریعہ رہے ہیں اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مکے میں گئے تھے مذاکرات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام احرام کے عمرے کے احرام باندھ کر مکے شریف آ رہے تھے تو کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے تو مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے کہا کہ اب تم چونکہ مکے شہر میں آ ہی گئے ہو تو تم تو کم از کم طواف کعبہ کر لو اور اس وقت جو غیرت ایمانی کا جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا واقعی کعبہ کعبہ ہے طواف کعبہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن جس مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر آیا ہوں جب تک وہ اس کا طواف نہیں کر لے گا عثمان اس کا طواف نہیں کر سکتا یہ وہ بیعت تھی اور پھر یہ خبر پہنچی کہ شاید حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس بات کی بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اس بیعت کو قرآن نے بیان کیا
کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ کی بیعت سے مشرف ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی بیعت ہے انما یبایعون اللہ، وہ آج خود اللہ کی بیعت ہے۔ یعنی ادھر جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا، ادھر اللہ نے اس کو خرید لیا۔ اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں اور آپ بھی جو ولایت کا مقام ہے وہ لے سکتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں تو کیا ہم ولایت کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، یا کوئی ہمیں اسپیشل اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے طریقت کی بیعت کی بات کی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ میں سے ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اور اتنا آسانی سے بن سکتا ہے جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی دوستی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت بلال سے پوچھو، کوڑے کھانے پڑتے ہیں۔ حضرت خبیب سے پوچھو، حضرت سیدہ سمیہ سے پوچھو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم فیہا۔ تو خدا کی دوستی اختیار کرنے کے لیے آپ کو جان مارنی پڑتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور ظاہر انسانی وجود کو نیند بھی آتی ہے، تو جب کبھی نیند آنے لگتی تو اپنی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیتے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، تو پہرا دینا پڑتا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے شریعت اور طریقت، اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ کسی مکان کی پہلی منزل پر آئیں، اس کا نام شریعت ہے۔ اگر پہلی منزل نہیں ہے تو دوسری منزل بھی نہیں ہے۔ دوسری منزل پر آنا چاہتے ہیں تو پہلی منزل سے ہو کر ہی آنا ہے۔ تو یعنی شریعت اور طریقت دو باتیں نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھے اگر یہ مائک نہ ہوتا تو میری آواز یہاں سے گزر کر وہاں تک نہ جاتی۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یوں سمجھیے یہ شریعت کا حسن ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں وہ طریقت کا حسن ہے۔ یعنی شریعت سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور طریقت پہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان طریقت میں داخل ہوتا ہے نا تو پھر حقیقت کی طرف بڑھتا ہے اور پھر معرفت کا مقام اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل علیحدہ نہیں ہے